شخص جو تھا وہ جنگل میں کہیں عبادت اور طاعت میں بندگی میں یہ مصروف تھا۔ یہ واقعہ اس حدیث کے تحت لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے اور اس کی اطاعت اور بندگی کی جو روایات ہیں ریاض الصالحین میں، ان کے تحت یہ واقعہ محدثین نے نقل فرمایا ہے کہ وہ شخص جو تھا نہ اس کے ہاتھ تھے، نہ اس کے پاؤں تھے، نہ اس کی بینائی تھی، اور وہ شخص برس کے مرض میں مبتلا تھا، کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اور اس طرح کی دردناک کیفیت میں وہ شخص ایک جنگل میں ایک خیمے میں اللہ اللہ کر رہا تھا۔ تو ایک شخص وہاں سے گزرا، اور جب وہ شخص وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا تو وہ کہہ رہا ہے، مولا تیرا بہت شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھ پر اتنی نعمتیں عطا کیں، تو نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑے کرم سے نوازا، بڑی مہربانی سے نوازا، تو نے مجھے ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ الفاظ اس کی زبان پر جاری تھے۔ تو وہ جو شخص پاس بیٹھا وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، اور کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، تو یہ کون سا انعام ہے اس کو جو اللہ نے، اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، جس پر یہ اتنا شکر گزاری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس نے موقع پاتے ہوئے ایک سوال کر دیا کہ اللہ کے نیک بندے، وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے جس کا تم اتنا شکر ادا کر رہے ہو، اتنی شکر گزاری کر رہے ہو؟ نہ تو تمہاری آنکھیں ہیں، آنکھوں سے تم نابینا ہو، ہاتھ تمہارے جو ہیں وہ مفلوج ہیں، پاؤں تمہارے ہیں نہیں کہ تم چل سکتے ہو، ادھر تم کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو، اتنی شدید تکالیف میں مبتلا ہو، پھر بھی اتنا شکر ادا کر رہے ہو جیسے پوری دنیا کی نعمتیں ایک شخص کو مل چکی ہوں۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، وہ شخص اس شخص کو بتانے لگا، وہ بزرگ، بڑی خوبصورت بات اس نے کی۔ اگر اس نے کہا تم یہ نہیں جانتے کہ میں انسانی شکل میں ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، تم یہ نہیں جانتے کہ میں انسانی شکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا ہے، مجھے اگر کتا بنا دیتا، مگر مجھے اگر جنگل کا درندہ بنا دیتا تو پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درندوں سے، کتوں سے، ان جیسی مخلوقوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا ہے، اور میرا اندراج اس مخلوق میں فرمایا ہے جس مخلوق کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ ساری مخلوق میں جس مخلوق کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، مجھے اس مخلوق میں بنایا ہے۔ اگر یہ جو میں بیٹھا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوں، تو پھر کیا یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی اور عذاب اس سے بڑا نازل کر دے، میرے اوپر کوئی آسمانی بجلی گرا دے، میرے اوپر کوئی پہاڑ گرا دے اور مجھے نیست و نابود کر دے، اور میری زبان کی طاقت سلب کر لے، اور مجھے شکر کی توفیق نہ ہو، مجھے ذکر کی توفیق نہ ہو، میرا دماغ ختم کر دے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد کی توفیق نہ ہو، مجھے وہ اپنی بالخصوص جو جملہ قابل غور جملہ ہے وہ یہ جملہ ہے کہ جو اس شخص نے کہا، یہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھے اس حالت میں بھی اپنے ذکر، اپنے فکر اور اپنی محبت کی توفیق دے رکھی ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی؟ اس سے بڑھ کر کے ان تکلیفوں میں میں ناشکرہ نہیں ہوا، ان تکلیفوں میں بے صبرہ نہیں ہوا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا، میں صبر میں بیٹھا ہوں اور اس کا شکر کر رہا ہوں۔ اور اس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس حالت میں بھی مجھے اس نے توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے ذکر میں مبتلا ہوں، اس نے مجھے اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے اور میں اس کی یاد کر رہا ہوں۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتا ہے۔